شمالی کوریا کے جوہری عزائم کو روکنے کے لیے امریکہ ایک عرصے سے اس کے سب سے بڑے اتحادی چین پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بدلے، اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ چین شمالی کوریا کے خلاف سخت اقدامات اٹھا رہا ہے۔ امان اظہر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ امان، کیا تفصیلات ہیں چین کے ان اقدامات کی؟ جی ثاقب، بیجنگ کی جانب سے جو اس وقت تازہ ترین اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق نومبر کے مہینے میں یعنی پچھلے مہینے چین کی جانب سے شمالی کوریا کو تیل کی مصنوعات کی برآمدگی نہیں کی گئی۔ البتہ اس کے اندر خام تیل کی مصنوعات کے متعلق اشارہ نہیں دیا گیا کہ آیا وہ بھی بند کی گئی ہیں یا نہیں، اور یہ کافی سخت اقدام ہے اور اس سے زیادہ جس کی توقع اقوام متحدہ کی قراردادیں ممبر ممالک سے کرتی ہیں۔ اور یاد رہے یہ ایک ایسے وقت میں یہ اقدام سامنے آیا ہے جب ابھی جمعے ہی کو سلامتی کونسل نے نئی اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں شمالی کوریا پر تاکہ اس کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو محدود کیا جا سکے۔ اسی معلومات کا ہم نے مزید احاطہ کیا ہے اس رپورٹ میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ روس اور چین نے شمالی کوریا کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تنازع کے پرامن حل پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 2 مستقل ممبران کی جانب سے اس خواہش کا اظہار جمعے کو سلامتی کونسل کی جانب سے شمالی کوریا کو تیل اور گیس کی فراہمی محدود کرنے سے متعلق نئی قرارداد کی متفقہ منظوری کے بعد سامنے آیا ہے۔ چین کے کسٹمز ڈیٹا کے مطابق چین، جو شمالی کوریا کے لیے تیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نے پچھلے ماہ شمالی کوریا کو تیل سمیت ڈیزل اور ایندھن فراہم نہیں کیا اور نہ ہی شمالی کوریا سے مصنوعات درآمد کی۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کی جانب سے سال 2018 کی پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا اپنے خلاف لگائی جانے والی پابندیوں کے اثرات کم کرنے کے راستے تلاش کر ہی لے گا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں میں ممبر ملکوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ 2 سال کے اندر اپنے ملکوں میں کام کرنے والے شمالی کوریائی کارکنان کو واپس بھیج دیں، جس کا مقصد کم جونگ ان کی حکومت کے مالی ذرائع کو مزید محدود کرنا ہے۔ پیر کو چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام ممالک کشیدگی کم کرنے کی کوشش کریں اور یہ کہ اقوام متحدہ کی نئی پابندیوں کے باعث شمالی کوریا میں انسانی بحران پیدا نہیں ہونا چاہیے اور عمومی نوعیت کے اقتصادی رابطے اور تعاون جاری رہنا چاہیے۔ شمالی کوریا نے ان پابندیوں کو رد کرتے ہوئے ان اقدامات کو اپنے خلاف جنگی کارروائی اور مکمل اقتصادی ناکہ بندی قرار دیا ہے۔ جی، یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنوبی کوریا کی جانب سے جو سال 2018 کی آؤٹ لک یا پیش گوئی کی گئی ہے اس میں اس امید کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اگلے سال شمالی کوریا امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر رضامند ہو جائے گا۔